بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں جلیل خان کلاچی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے فیصل آباد کی سیاست پر، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز فیصل آباد کے 8 بازاروں سے کیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے پرانے رفقا کی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. میری مراد شیخ سلمان عارف صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، خیریت سے. شیخ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ اپنے والد کے ساتھ مختلف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، سیاست کا شوق بچپن سے تھا؟ جی بالکل. میرے والد صاحب، اس سے پہلے میرے دادا ابو، میری پیدائش سے پہلے وہ اپنے بلدیات کے حوالے سے چیئرمین رہے، تو میرے والد میں بھی یہ چیز تھی. وہ اس وقت کافی حد تک ہمارا یعنی کہ پیپلز پارٹی کو وہ لائک کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو، تو اس حوالے سے وہ ایکٹیو تھے. اور میرا جب سکول ٹائم تھا تو اس وقت میں اپنے والد کے ساتھ اکثر جو ہے وہ جلسوں میں جانا، میں نے بڑی چھوٹی ایج میں، اور اکثر ہمارے گھر میں میٹنگز وغیرہ جب ہونی، مختلف کینڈیڈیٹس نے ووٹ مانگنے آنا، کوئی میٹنگز ہونی، بلدیات کا الیکشن ہونا یا نیشنل یا صوبائی، تو اس حوالے سے میں اس میں کافی دلچسپی جو ہے وہ لیتا تھا، اور مجھے شوق تھا بچپن سے پولیٹکس کا. ٹھیک ہو. شیخ صاحب، 2006 میں تحریک انصاف جوائن کی. تحریک انصاف جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے والد کے تعلقات اچھے تھے یا نظریہ اچھا تھا؟ دیکھیں جی، اس وقت ایز اے کرکٹر تو آپ سارے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے، بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا سبز لالی پرچم انہوں نے بلند کیا. ورلڈ کپ 92 کا جیتا. ہم اپنے بچپن میں ایز اے پلیئر ان کو بڑا پسند کرتے تھے، اور پھر ہمارے لیے بہت بڑا ٹائٹل انہوں نے چونکہ جیتا تھا، پاکستان کی انہوں نے عزت بڑھائی تھی. تو یہ غالباً 2006-07 میں مشرف کا دور تھا. تو اس وقت عمران خان صاحب اکثر ٹاک شوز میں آتے تھے، اور ٹاک شوز میں آ کے بڑا بریولی وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ حق اور سچ کی اور اصولوں پر مبنی اور ایک نظریات کی بات کرتے تھے، اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے. تو ان باتوں پہ جب اکثر ہم نے کبھی ٹی وی لگا کے ان دنوں میں اس کو سننا، تو ہم بڑے امپریس ہوتے تھے. اور پھر 2006 میں ہی جب یہ باتیں، یہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک دفعہ انہوں نے کیسز کرنے کے لیے یو کے تک گئے کہ جی میں انگلینڈ تک جاؤں گا، اور جو ایم کیو ایم نے سارا جو کیا ہے، میرا مطلب ہے کہ جو 2 نمبریاں کی ہیں، اور جس طرح سے لوٹ مار کی ہے، اور جس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے الطاف حسین نے، تو اس چیز کو وہ بھی ہمیں بڑی ایک اٹریکٹ کی. تو لہٰذا اس وجہ سے پھر ہم نے خان صاحب کو ایز اے ان کی بریوری، ان کا حق سچ، ان کی صاف گوئی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم امپریس ہوئے، اور ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم ان کو جوائن کریں ان کے اس نیک کاز میں. اچھا، 2006 میں آپ کے والد شیخ عارف حسین تاجر ایسوسی ایشن کے صدر تھے. اس وقت خان صاحب آپ کے پاس تشریف لائے، اور اس کے ساتھ پھر 2007، 8، 9، 10، 11 تک آپ کے ساتھ آپ کے والد کے پاس تشریف لاتے رہے. بعد میں آنا بند کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا بنی؟ اصل میں اس طرح تھا کہ خان صاحب ویسے تو 96 سے تحریک انصاف انہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی، تو ان کی جماعت کے جو یہاں پہ کوئی تنظیمی عہدیداران تھے، وہ اکثر خان صاحب آتے تھے، اور وہ ایک 4 دیواری میں کسی کے گھر میں، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ایک پریس ٹاک کرنی، اور وہیں سے انہوں نے واپس چلے جانا. تو اس وقت ہم بھی کوئی اتنا زیادہ، سچی بات ہے کہ 2006 سے پہلے تک ہم لوگ بھی کوئی اتنا زیادہ یعنی ان کے ساتھ ہماری کوئی سچ سیاسی حوالے سے کوئی ہماری کوئی ان کے ساتھ رفاقت یا کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاک شو سننے کے بعد میرے والد اس چیز سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کے، جو تحریک انصاف کے ضلع کے تھے، ان کو کہا کہ خان صاحب جب آئیں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے، تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب آئے کسی ریسٹورنٹ میں، وہ اسی طرح پریس ٹاک کرنے کے بعد میرے والد سے ملاقات ہوئی. تو میرے والد نے کہا کہ فیصل آباد کی جو پالیٹکس ہے یہ 8 بازاروں سے یہ چلتی ہے. شیخ صاحب، اس کی طرف آتا ہوں.
فیصل آباد کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سیاست ہے وہ 8 بازاروں کے گرد گھومتی ہے جی. تو ان 8 بازاروں میں خان صاحب کو متعارف کرانے والے آپ کے والد تھے، یہ بات درست ہے؟ الحمدللہ جی، یہ بلکہ پورا فیصل آباد کی تاجر برادری جانتی ہے، پورا فیصل آباد جانتا ہے کہ 8 بازاروں میں، گھنٹہ گھر میں اور جامعہ مسجد کچہری بازار میں جب بھی خان صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ میرے والد ایز اے سیاسی لیڈر، ایز اے چیئرمین تحریک انصاف، خان صاحب جو ہیں وہ 8 بازاروں میں فرسٹ ٹائم وہ میرا گھرانہ، میرے والد شیخ عارف صاحب ان کو لے کے آئے اور ہم نے 8 بازاروں میں ان کا بھرپور استقبال کیا. وہاں ممبر سازی کیمپس لگائے، وہاں پہ جناب جلوس نکالے، وہاں پہ ان کے خطاب کروائے، گل پاشی ان پہ کرواتے رہے. تو ہم یہ وہ ٹائم تھا کہ جب لوگ ہمیں اکثر تاجر لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے، کیونکہ 2 بڑی پارٹیز پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ برسر اقتدار تھیں. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں آپ اس طرف. ہم کہتے تھے کہ یار ان کو خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں نہیں بنتے، جماعت ایک اپنا پاپولیرٹی لیتی ہے نہیں لیتی، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں. ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، وہ اصول پہ ہے، وہ راست بازی پہ یہ بات کرتے ہیں، یہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا ہم ان کو لے کے آئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیوں دوبارہ یعنی 5-6 سال آنے کے بعد یہ کیوں نہیں آتے رہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ 2010 تک جو ہے وہ پارٹی ایک حد تک ڈے بائی ڈے پاپولر ہو رہی تھی، لیکن خان صاحب بازاروں میں آ سکتے تھے، وہاں پہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ مینیجیبل ہو جاتا تھا. اور لیکن 2011-30 نومبر کے بعد جب پارٹی بہت زیادہ پاپولر ہو گئی اور ایک بہت زبردست قسم کا مینار پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہوا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ دیا، اس کے بعد پھر اتنے بڑا لیڈر جو ہے وہ شاید یہ محسوس کر رہے تھے یا ہم بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب بازاروں میں خان صاحب کا آنا یا بازاروں میں کوئی میٹنگ یا کسی قسم کا کوئی کیمپ یا کوئی جلسہ اب ان کے شایان شان نہیں. اب یہ بڑے میدان میں دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا مینار پاکستان ہو یا اس لیول کا جو ہے وہ وہاں پہ ہم ان کو بلائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس 10 تک آئے ہیں، 11 تک، اس کے بعد پھر بازاروں میں نہیں، لیکن ویسے جو ان کے دھوبی گھاٹ میں جلسے ہوتے رہے یا جو ان کے دوسرے جگہوں پہ لاہور، اسلام آباد یا ادھر، میں اس وقت یوتھ ونگ کا ڈویژنل پریزیڈنٹ تھا تو جوائن کرتے رہے. میں بالکل وہاں جاتا رہا اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہروں میں. ہم بلکہ جو 30 اکتوبر کا جلسہ تھا اس میں ہم الحمدللہ بسز لے کے یہاں سے گئے اور ہماری اس وقت خوشی جو ہے وہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. جب ہم شیخو پورہ کو ہم نے کراس کیا تو ہمیں دوستوں کے فون آئے کہ بھئی لاہور جو ہے وہ جیم پیک ہو گیا اور راوی سے آگے کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے اور مینار پاکستان کا میدان جو ہے وہ بھر گیا ہے. تو اس دن ہمیں وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہمارے اندر اس کی ایک اس طرح سے خوشی تھی کہ جس طرح میں اس کو آج تک وہ یعنی ہم لوگ اس چیز کو نہیں بھولے، کیونکہ ہمیں 6-7 سال کی جدوجہد کے بعد یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اب ہمارے لیڈر کی جو بات ہے اس کو پہلے تو صرف چند ایک لوگ اس کو سمجھتے تھے، اس سے امپریس تھے یا اس سے اٹریکٹ تھے، لیکن آج الحمدللہ اس چیز کو پاکستان پورے نے، پنجاب پورے نے اس کو سمجھ لیا ہے. تو اندازاً آپ نے کتنے اخراجات کر لیے ہوں گے اس سارے معاملات جب آپ خان صاحب کو ویلکم کرتے تھے یا باقی معاملات جب آپ طے پاتے تھے؟ دیکھیں جی، جب انسان کسی کاز پہ چلتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ میں اس راستے پہ چل کے خدمت کروں اور میرا ضمیر مطمئن ہے، تو پھر جتنی میرا مطلب ہے کہ ہم کیپیسٹی ہے، ہم رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں، ہم اپنی گراہ سے جتنا کاروبار اپنا جو کرتے ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق پوری کوشش کرتے رہے کہ ہم بھی اپنا کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کی اس جماعت کے لیے جو کہ ایک تحریک انصاف کی تحریک ہے، جو کہ ایک نئے پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے، جو کہ پاکستان کی بات کرتی ہے، قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتی ہے. تو میں اس میں کوئی ایسا اس کا کوئی یہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں اس کو جتاؤں، لیکن میں جس طرح سے اپنی فیملی پر اپنے گھر پر خرچ کرتا ہوں میں اسی طرح سمجھتا تھا یا اس وقت میرا یہ یعنی جذبہ تھا کہ یہ بھی میری فیملی ہے، یہ جماعت میری فیملی ہے. عمران خان صاحب کو
پاپولر کرنا, عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہمارا مشن ہے, تو لہٰذا ہم اس پہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق الحمدللہ میکسیمم جو ہے وہ خرچ کرتے رہے. اچھا شیخ صاحب, 2013 میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا تھا لیکن آپ جیت نہیں پائے تھے, دھاندلی ہو گئی تھی یا ووٹ آپ کو کم پڑے تھے؟ دیکھیں جی, ایک تو 2013 کا جب الیکشن تھا اس وقت 2008 سے 13 تک کا جو ٹینیور تھا اس میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا اور میں نے ڈویژن کا پریزیڈنٹ تھا, اور میں نے 2012 میں ہماری ایک میٹنگ لاہور میں تھی, تو میں نے اس غالباً یہ اٹ واز مارچ 2012, تو میں نے جلیل بھائی اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کی تو الیکشن کی تیاری آلریڈی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ تو اقتدار میں ہے, یہ لوگ اپنے لوگوں کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو الیکشن ایم این اے ایم پی اے ان کے سٹنگ ہیں ان لوگوں نے ہی لڑنا ہے. تو تحریک انصاف چونکہ 2013 میں فرسٹ ٹائم اس لیول پہ ابھری ہے کہ اس مرتبہ لوگ اس کو ایز اے پارٹی, ایز اے الیکشن پارٹی کنسیڈر کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے امیدواروں کو کم از کم 6 ماہ سال پہلے جو ہے وہ فائنل کر کے ان کو گو ہیڈ دے کے ان کو میدان میں بھیج دینا چاہیے, تاکہ وہ اپنی نئے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ محنت کریں اور علاقے میں جو ہے وہ نیو کمر, کیونکہ اس وقت خان صاحب کا بھی نعرہ یہ تھا کہ میں نے نوجوان اتارنے ہیں اور میں نے نوجوانوں کے ذریعے یہ الیکشن جیتنے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی کی دوسری میٹنگز جہاں پہ ہوتی تھی ہائی اپس کے ساتھ, وہاں بھی ہم گائے بگائے اس چیز کو زور دیتے تھے کہ جناب آپ کینڈیڈیٹ اپنے فائنل کریں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں پتہ نہیں کیا حکمت تھی یا کیا ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ انہوں نے الیکشن سے 20-25 دن پہلے 11 مئی 2013 میں الیکشن ڈے تھا, اور اپریل غالباً 12 یا 14 اپریل کو جو ہے نا وہ ٹکٹس جو ہیں 25 دن یا 1 مہینہ پہلے. تو یہ تو الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے تھا, جو کہ میں یوتھ کا پریزیڈنٹ تھا, اور میں اس حوالے سے کافی علاقے میں شہر کے سینٹر میں میری ریزیڈنس ہے, میرا کاروبار بھی جو ہے وہ بھی کچہری بازار میں ہے جو کہ میرے حلقے کے سینٹر میں دونوں چیزیں ہیں, تو میں تو لوگوں کو ہر وقت آتے جاتے ملتے ملاتے نظر آتا تھا. تو مجھے تو اس کا شاید اثر فرق مجھے بھی پڑا, کیونکہ جب آپ ایک ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو آپ کو اس الیکشن میں جو بنیادی جو کردار ادا کرتی ہیں وہ یونین کونسلز کرتی ہیں. یونین کونسلز میں جو لوگ کونسلر یا جو لوگ بی ڈی ممبرز یا جو چیئرمین وائس چیئرمین بنے ہوتے ہیں, ان کی ایک پوری ایک وہ خواہ وہ جیتا ہوا پینل ہے یا ہارا ہوا پینل ہے, ان کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی فاؤنڈیشن نہیں تھی, کیونکہ ہماری جماعت کبھی بلدیاتی الیکشن میں نہیں آئی تھی, تو اوپر سے 25-30 دن پہلے ٹکٹ ملنا, تو 30 دن میں جس قدر محنت کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم نے اس اپنے حلقے میں کی. ہماری کوئی اس وقت 12:30 پہلے بھی تو آپ نے صدر رہے تھے یوتھ ونگ. جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے بھی میں تو الحمدللہ انٹروڈیوس تھا. میرے والد کو لوگ جانتے تھے ایز اے تاجر لیڈر, مجھے جانتے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے شہر میں اگر چند ایک لوگوں کا شہر کو پتا تھا تو وہ ہم لوگوں کا پتا تھا. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی الیکشن پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ اگر یونین کونسلز ہیں تو یونین کونسلز میں ہر یونین کونسل میں 10-10 12-12 ٹاؤنز ہیں, محلے ہیں. تو جب آپ کے 200 کے قریب ٹاؤنز محلے ہوتے تھے جس میں بی ڈی ممبر ہیں, جس میں ہارے ہوئے لوگ ہیں, جیتے ہوئے لوگ ہیں, نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں جن کے پاس آپ نے جانا آنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے 30 دن بڑا کم ٹائم تھا. لیکن اس کے باوجود میں رنر اپ رہا, میں نے 22,500 ووٹ لیے, اور فیصلہ آباد کے 22 حلقے, فیصلہ آباد ضلع کے 22 صوبائی حلقے, ان میں سے 3 سے 4 لوگ ایسے تھے. ٹھیک ہو گیا, یہ 2013 کی بات آپ نے کی, ٹھیک ہو گیا. اگر ہم بات کریں 2018 کی, تو پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو 2018 میں ٹکٹ دیا جو تقریباً چند دن الیکشن سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی. تو آپ کے خیال میں کس کرائٹیریا پر, کس بنیاد پر ان کو ٹکٹ دیے گئے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو 2013 اور 2018 کے الیکشن میں بڑا فرق تھا.
2013 میں ایک فضا جو تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو لوگ اس طرح سے کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ ایک نئی جماعت آئی ہے، دیکھیں یار یہ کیا کرتی ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں، توقعات، پسندیدگی عمران خان صاحب کے ساتھ ضرور تھی کہ ایک نئی پروڈکٹ ہے، اس کو ہم اس مرتبہ دیکھیں گے یہ وہ، لیکن لوگ موسٹلی اس خیال میں تھے کہ یہ نئی جماعت ہے، اور اگر کسی نے ہمارا ساتھ بھی، تحریک انصاف کا ساتھ بھی اگر دیا تو ڈر کے، چھپ کے، دیکھ کے پھر یعنی کہ ہمارے ساتھ لوگ چلے ہیں. 18 میں تو میڈیا نے اور میڈیا کی وساطت سے اور اس حوالے سے ساتھ، جب 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن رزلٹ کے بعد یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ جس جماعت کا پہلے کونسلر نہیں تھا وہ جماعت کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ آ گئی، اس جماعت کے پاس 7 ملین ووٹس آ گئے، اس جماعت کے 35 سے 40 ممبرز قومی اسمبلی آ گئے، لہٰذا تحریک انصاف نے ایک اپنا آپ منوا لیا تھا. اور 13 سے لے کے 18 تک تحریک انصاف کو بے پناہ جو ہے وہ کوریج ملی، دھرنے میں اور باقی ایشوز میں عمران خان صاحب نے پورا اپنا حق ادا کیا ایک اپوزیشن کا، جس طرح سے ایک اپوزیشن کو کرنا چاہیے. تو 18 کے الیکشن میں تو میڈیا حلقہ ٹو حلقہ گھر بیٹھے شہروں میں، دیہی علاقوں میں یہ بتا رہا تھا کہ بھئی 2 جماعتوں کا مقابلہ ہے اور جو فائٹ ہے وہ 19-20 کی فائٹ ہے. تو حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں جو نیو کمر جو 2 ماہ پہلے، 1.5 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے کوئی جماعت دوسرا چھوڑ کے تحریک انصاف میں آیا، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کون ہے، لوگوں نے دیکھا کہ نشان جو ہے وہ ہم نے بلے کو دینا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ تحریک انصاف نے کس بنیاد پر ان کو شامل کیا جو 25 دن، 20 دن، مہینہ؟ دیکھیں جی، یہ ایک جلیل بھائی، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ اتنی لمبی سٹرگل کی خان صاحب نے. 96 سے انہوں نے محنت کرنا سٹارٹ کی اور 2000 جو ہے وہ 13 تک، وہ اس وقت پہلا الیکشن 13 میں لڑا، پھر 13 تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ اچیومنٹ تھی کہ وہ اپنی جماعت کو پاکستان میں دوسری بڑی جماعت کے طور پہ پنجاب میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا لیا تھا. اب یہاں پر ضرورت تھی اپنے نظریے پہ رہتے، اسی نظریے پہ زور دیتے، وہی اپنے اصول، وہی میرٹ، وہ ساری چیزیں انہی کو سٹرونگ کرتے، اپنی ٹیم کو سٹرینتھ دیتے، اپنے لوگوں کو جنہوں نے اچھا الیکشن لڑا تھا، جو رنرز اپ تھے، جن کو ریزنیبل ووٹ لیا تھا، ان کو 13 کے بعد ہی گو ہیڈ دے دیتے کہ میرے کینڈیڈیٹ آپ ہو، آپ نکلو، محنت کرو. لیکن خان صاحب کے ارد گرد چند ایک ایسے لوگ جو کہ روایتی سیاستدان ہیں، مثلاً جتنے یہ لوگ آئے، جس طرح جہانگیر ترین ہیں، جس طرح چودھری سرور ہیں، جس طرح آپ کہہ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جس طرح یہ سارے لوگ وہ تھے کہ جو پاکستان میں روایتی پالیٹکس کر رہے تھے. دوسری جماعتوں میں ان کا ایک ٹینیور انہوں نے گزارا ہوا تھا، پاورز میں رہے تھے، انہوں نے مختلف کئی سالوں سے یہ پاورز میں تھے. تو انہوں نے خان صاحب کو یہ کنونس کیا کہ جناب آپ الیکشن جو 2013 کا ہم نے لوز کیا، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے، ہمارے پاس بڑے نام نہیں تھے. تو اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو بڑے ناموں کی اور الیکٹیبلز کی ضرورت ہے. تو خان صاحب شاید میں سمجھتا ہوں، میرے خیال کے مطابق خان صاحب نے، میں اس کو اس طرح ہی کہوں گا کہ جس طرح عصر کے ٹائم کوئی روزہ کھول لیتا ہے، سارا دن ایک بھوک کے ساتھ رہنا، اور جب عصر سے مغرب کا 1-1.5 گھنٹہ ہو تو اس وقت آپ اس کو برداشت نہ کر پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی وہی کام کیا. ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا. خان صاحب نے عصر کے وقت روزہ کھول لیا. آپ نے چودھری سرور کی بات کی. جی، گورنر پنجاب چودھری سرور الیکشن سے پہلے آپ کے گھر آئے تھے، آپ کو منانے آئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ جی، وہ اس طرح تھا کہ ہمارے جو ایریا ہے، ہمارا PP 111 حلقہ جو تھا، جو کہ پہلے 72 تھا، بعد میں وہ آفٹر یہ جو مردم شماری کے بعد یہ اپنا PP 111 بنا، حلقے چینج ہوئے. اس میں ایک صاحب تھے شکیل شاہد صاحب. شکیل شاہد صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا. حالانکہ یہاں کی ہسٹری یہ تھی کہ اس حلقے میں 2 امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ایک میں تھا جی اپنا، اور دوسرے امیدوار تھے حاجی طوطا پہلوان، نجم طوطا پہلوان. طوطا پہلوان صاحب نے PP 66 سے الیکشن لڑا تھا 2013 میں، اور انہوں نے 29,000 ووٹس لیے تھے.
اور میں نے PP-72 سے لڑا تھا اور میں نے 22,500 ووٹ لیے تھے. اب طوطا پہلوان صاحب کے مقابلے میں اس وقت پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور 2-3 جماعتوں کی طرف سے جو امیدوار تھے وہ شکیل شاہد صاحب تھے. شکیل شاہد صاحب کو اس الیکشن میں 4,500 ووٹ ملے تھے اور یہ غالباً کوئی برے طریقے سے ہار گئے تھے. اب جب 2018 میں ہمارا جولائی میں الیکشن آتا ہے, مارچ کے مہینے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شکیل شاہد صاحب ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف جوائن کر لی ہے, اور ان کا جو ایک سورس تھا وہ ان کے بھائی ہیں, ایک ان کا قریبی تعلق ہے چودھری سرور صاحب کے بیٹے سے. تو چودھری سرور صاحب کی وساطت سے انہوں نے پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا, اور ہم بہت حد تک پر امید تھے کیونکہ عمران خان صاحب اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اپنی تقریروں میں میڈیا میں یہ بات بار بار کہتے تھے کہ 13 کے الیکشن میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں, ٹکٹس میرٹ پہ میں نہیں بہت جگہوں پہ دے سکا, اس مرتبہ ایک ٹکٹ میں خود دوں گا, میں انٹرویو کروں گا اور میں پورا چیک کر کے انٹرویو کر کے اپنی سپرویژن پہ ٹکٹس تقسیم کروں گا. تو ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کیونکہ ایک شخص جو 12 سال پرانا ورکر ہے اور ایک دوسرا جو 8 سال ہے, ایک 29,000 ووٹ لینے والا, ایک 23,000 ووٹ لینے والا ہے, ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ دونوں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ شکیل شاہد صاحب نے ٹکٹ اپلائی کیا اور شکیل شاہد صاحب کو ٹکٹ مل گیا. شکیل شاہد صاحب کو ٹکٹ مل گیا. اس کے بعد چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ میرے گھر آئے تھے کہ جناب ہم, چونکہ ہمیں اس چیز کا بڑا گلہ تھا, ہم نے اس وقت کے جو میڈیا لوکل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ ہم نے اس آواز کو اٹھایا کہ جناب یہ بڑی زیادتی فیصلہ آباد میں جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ اس حلقے میں ہوئی ہے کہ اس حلقے میں تو یہ بنتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے وہ ٹکٹ یہ 2 لوگوں کے علاوہ بلکہ ان دونوں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ میں آپ کو جلیل بھائی یہ بھی بتاؤں کہ فیصلہ آباد ڈویژن میں 2013 میں ہم لوگ ساری سیٹیں ہار گئے, لیکن چند ایک سیٹیں ایسی تھیں جن میں میرا حلقہ PP-72 بھی شامل تھا جہاں پر ہم باعزت طریقے سے ہارے. ہم نے ایک فائٹ کی اور ہم رنر اپ رہے اور ہم نے 22-23,000 ووٹ لیا ایز اے ٹکٹ ہولڈر. اور ٹھیک 4 ماہ بعد اس حلقہ میں یا 6 ماہ بعد اس حلقہ میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اور PTI یہاں سے ٹکٹ دیتی ہے ایک آؤٹ سائڈر کو جن کا نام تھا شیخ خرم شہزاد. خرم شہزاد صاحب جب ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو میں ان کا الیکشن اس طرح لڑتا ہوں جس طرح میں نے اپنا الیکشن لڑا تھا, اور ہم لوگ پورے ڈویژن میں وہ پہلی سیٹ جیتتے ہیں 8 بازاروں والی جو کہ 25 سال سے مسلم لیگ نون کے پاس تھی. اور اس وقت عمران خان صاحب مجھے کنگریچولیشنز کا ٹیکسٹ بھیجتے ہیں کہ تم نے بڑی محنت کی اور تمہیں مبارک ہو کہ یہ خان صاحب نے آپ کو مجھے بھیجا, میرے پرسنل نمبر پہ خان صاحب نے مجھے کنگریچولیشنز کا میسج بھیجا اور لکھا گریٹ. کیونکہ خان صاحب جب یہاں اس سلیکشن میں آئے تھے خان صاحب کو یہاں کی ساری لوگوں نے بتایا کہ سلمان عارف کا بڑا رول ہے, تو خان صاحب کے یہ علم میں تھا کہ سلمان عارف کو جب ٹکٹ ملا تو یہ تب بھی لڑا, جب نہیں ملا تو پھر بھی اس نے سیٹ, اور خرم شہزاد صاحب کے میرے ووٹ بھی تقریباً سیم تھے, 800-900 کا فرق تھا, جبکہ نون والا امیدوار جو تھا وہ 4 ماہ پہلے جتنے ووٹ لیے تھے وہ 4 ماہ بعد اس سے 30,000 ووٹ نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, تو سرور صاحب میں نے جب ان سے یہ بات کی کہ سرور صاحب ایک دفعہ پہلے بھی جماعت نے ہماری سیکریفائس کی اور ہمیں میری جگہ, اور میں نے تو سیٹ 7 لاکھ کے جتائی, تو بجائے مجھے ریوارڈ دینے کے اب آپ نے ایسے شخص کو ٹکٹ دلوا دیا جو آپ کے بیٹے کا دوست ہے, یہ تو میرٹ ہمیں تو یہ پڑھایا ہی نہیں گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے, گھبراؤ نہ. میں نے ان کو کہا کہ چوہی صاحب ہم عمران خان کے جو ہیں وہ ان سے ہم نے سیکھا ہے, ان سے ہم نے پڑھا ہے, ان سے ہم نے سمجھا ہے, ہم ایڈجسٹ ہونے اس جماعت میں نہیں آئے. ایڈجسٹ کرنا تھا تو آپ کرتے کسی ایسے یہ شکیل صاحب کو یا اور لوگوں کو جن سے آپ کی عزیز داریاں تھیں, آپ ان کو ایڈجسٹ کرتے. ہم تو چوہی صاحب آپ سے بھی پہلے کہ اس جماعت میں, آپ تو جماعت میں آئے, آپ نے تو 2012 میں جماعت یا 13 میں آئے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے 2014-15 میں چوہی صاحب آئے ہیں گورنری چھوڑ کے, تو ہم تو 2006 سے ہیں. تو آپ نے چوہی صاحب زیادتی کی ہے, آپ نے اپنا انفلوئنس کیا ہے, اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. چودھری سرور, جہانگیر ترین,
ان جیسے لوگوں کے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا بڑا حد تک کانفیڈنٹ تھا کہ عمران خان صاحب اپنے ہر ایک ورکر کو، جس کو وہ خود جانتے ہیں، وہ ہر قومی یا صوبائی لیول پہ کم از کم خود دیکھیں گے اور دیکھ بھال کے ٹکٹیں دیں گے، لیکن ہمیں آج تک اس چیز کی ٹھیک ہو گیا، آپ کا گلہ اپنی جگہ بچا. اچھا، آنے والے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف میری جماعت ہے. تحریک انصاف کے جو نظریات ہیں وہ میرے اندر تک سموئے ہوئے ہیں. میں نے ان چیزوں پہ لڑنا سیکھا جو ہمیں عمران خان نے بتائی تھیں. میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنایا جو عمران خان صاحب جن پرنسپلز کی بات کرتے تھے. لیکن مجھے اس وقت افسوس یہ ہے کہ خان صاحب ہمارے لیڈر، وہ میری یہ دعا ہے کہ وہ ان چیزوں پر پورے رہیں. وہ پریکٹیکلی جو نعرے، جو باتیں انہوں نے کہیں، جو نعرے انہوں نے لگائے، جو اصول، جو میرٹ، جو ضوابط، جو ڈسپلن، جو سخت محنت کا سبق انہوں نے ہمیں دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں. اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں اور وہ اپنے پرانے ورکرز کو اور نظریات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے کہ الیکشن لڑ کے اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے، میں اسمبلی میں جاؤں، میں ممبر بنوں، میں اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ان کی کوئی خدمت کروں، میں پاکستان کے لوگوں کی خدمت کروں. میرے اندر جذبات ہیں، میرے اندر احساسات ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پاور دے تو میں ارد گرد اپنے جو ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں دیکھتا ہوں، میں اس پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہوں اور میرے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل اور کرم سے لوگوں کے لیے ضرور آواز دوں. بقول آپ کے طریقہ انصاف نظریے سے ہٹ گئی، یہ بات آپ کی اپنی جگہ بچا ہے. اس وقت پرفارمنس کس طرح ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کی بقول؟ دیکھیں جی، اس میں جب 2018 میں خان صاحب کو اقتدار ملا تو پاکستان اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ 30,000 ارب کا مقروض تھا اور خزانہ خالی ہے، مقروض ملک ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ دونوں سابقہ جماعتوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، جو اداروں کے ساتھ کیا، وہ اسی چیز سے لوگ تنگ آ کر اور تحریک انصاف کی طرف آئے تھے. تو اس میں ابھی ایک نئی جماعت لیڈر آیا، آ کے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو اس میں چونکہ حالات خراب تھے اور ٹیم جو ہے وہ پراپرلی، وہ اس طرح کی نظریاتی ٹیم جو ہے وہ ساتھ ہونے کی بجائے کوئی مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، تو وہ بہرحال ابھی اس پہ اوور کم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو کرونا آ گیا اور کووڈ-19 یہ ایک ایسا، یعنی یہ ایک ایسی پینڈیمک ہے کہ اس نے وہ پوری دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی انسینٹ بجا دی ہے. امریکہ جیسے ملک، یورپ، برطانیہ، وہ ساری ان کی اکانومیز، ان کے معاملات سارے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے. اچھا صاحب، میں اپنے سوال کو کچھ یوں کر لیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی 2 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت تک تو میں نے آپ کو یہ بات یہی بتا رہا تھا کہ 2 سال میں خان صاحب پوری کوشش کرتے آ رہے ہیں. کچھ سمتیں پازیٹیو سائڈ پہ ہم لوگ جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ مثلا نیب کے ذریعے بڑی کوشش کی گئی کہ پاکستان کا جو ہے خزانہ وہ جن لوگوں نے لوٹا ہے ان سے ریکور کیا جائے. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے لوگوں کو لایا گیا کہ نیٹ ورک میں لوگ آئیں اور جو اتنا پیسہ بزنس مین کماتا ہے وہ پاکستان کو دے، تاکہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ٹیکسز کی. لوگوں نے جو ہے وہ ڈونیشنز کے حوالے سے بھی خان صاحب پہ ٹرسٹ کیا. ڈیم فنڈ میں لوگوں نے دیا، ایمنیسٹی اسکیم میں لوگوں نے پیسہ دیا. پیسہ بالکل پاکستان کو لوگوں نے عمران خان پہ اعتماد کرتے ہوئے دیا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ 2500 سے 3000 ارب جو ہے وہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں اس کی قسط جاتی ہے. IMF جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے اوپر جس نے تو پچھلی حکومتیں بھی دیتی رہی ہیں وہ، لیکن بات یہ کہ اب وہ قرضے پہ قرضہ لے کے تو ڈیولپمنٹ کرتی تھیں. لیکن اس وقت خان صاحب نے تو ان سے بھی زیادہ قرضہ لیا ہے. دیکھیں جی، اس کا ایک یہ چیز ہوئی ہے کہ انٹرسٹ
چونکہ اس کا اتنا پڑا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، اس کے بعد وہ قرضہ جو تھا اس پہ مزید اس کو چلانے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑا، کیونکہ ملک کا جو خزانہ تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 30,000 کے مقروض تھے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آج 2 سال گزر گئے ہیں، اس میں وہ والے نتائج ہمیں نہیں حاصل ہوئے جو لوگوں کو توقعات تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ مہنگائی کا ایشو ہے، عدالتی انصاف کا ایشو ہے، آپ کی پولیس کا معاملہ ہے، آپ کے ڈیولپمنٹس کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کی توقعات تھیں وہ ابھی تک ہم اس پہ پورے نہیں اتر پائے۔ اس پہ کوشش میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے والے جو مزید 3 سال ابھی گورنمنٹ کے ہیں، اگر گورنمنٹ جو نعرے ہم نے دیے ہیں ان نعروں کو پریکٹیکلی کوشش کر کے اس پہ اوور کم کرتی ہے، کوئی صحت کا نظام آپ کا جو ہے وہ اس وقت بڑا ڈسٹرب ہے، اس نے ایکسپوز کر دیا ہے یہ جو کووڈ نے، جو آپ کے ہسپتالوں کے حالات ہیں، جو آپ کا شیخ صاحب مستقبل میں آپ کے سیاسی حوالے سے کیا پلان ہے؟ آپ خود سیاست کو جوائن کنٹینیو کرو گے، آپ کا بیٹا کرے گا یا کون کرے، آپ کا بھائی کرے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے؟ کچھ پلان تو بنے ہوں گے آپ؟ دیکھیں جی، پلان میں 2018 میں نے الیکشن، مجھے ٹکٹ نہیں ملا، میں نے نہیں لڑا، لیکن 2018 سے بلکہ 2012-13 سے لے کے آج تک میں اپنے حلقہ احباب میں ان کی غمی خوشی میں الحمدللہ پوری طرح جاتا ہوں، ان کو ملتا ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں، جب کسی کا دل کرتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، جب مجھے کوئی بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں، کیونکہ میں نے گراس روٹ لیول پہ سیاست کی ہے۔ میں سیاست کو عبادت کے طور پر کرتا ہوں، میں سیاست کو لوگوں کے ساتھ ملنے کا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا، لوگوں کی خوشیاں شیئر کرنا سمجھتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے مہلت دی اور مجھے زندگی دی تو بالکل میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا، اور میں الیکشن لڑ کے میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ممبر بنائے، اور ممبر بن کے میں اپنے لوگوں کی، اپنے شہر کی خدمت کروں۔ شیخ صاحب اب سیاسی جو آپ کی انتظامات تھے یا جو بھی آپ نے کیا اس پر ہم نے بات کی، اب ہم آپ کی جو باقی زندگی ہے اس پر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتے ہو؟ جی سوشل میڈیا میں کافی حد تک اس میں فیس بک دیکھتا ہوں، واٹس ایپ پہ میری کافی کمیونیکیشن معاملات ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یعنی سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں ہم اپنے بیڈ روم، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ہم اخبارات چیک کر لیتے ہیں، ہم باقی کئی چیزیں، کئی خبریں ہمیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، تو سوشل میڈیا میں استعمال کرتا ہوں کافی حد تک۔ پسندیدہ مشغلہ کون سا ہے آپ کا؟ پسندیدہ مشغلہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں کوئی واک، ایکسرسائز، کوئی گیم، وہ میں بڑے شوق سے، یعنی میری یہ کہ ہفتے میں کم از کم 5 دن میں رننگ کا، یا میں اس کا چناب کلب کا بھی ممبر ہوں، تو وہاں پہ میں سوئمنگ بھی میں نے سٹارٹ کی تھی، اور اس کے بعد جم جاتا تھا۔ تو میرا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو چاہتا ہوں کہ میں یہ میرے ایک یہ، اور دوسرا کچھ اخبارات ریگولر پڑھنا، اور مختلف لوگوں کے جو آرٹیکلز پڑھنا، جو ہے وہ کالمز پڑھنا، یہ مختلف جماعتوں سے جو پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ آئیڈیلائز تو ایز سچ میں اتنا نہیں، لیکن میں مختلف تھاٹس کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھ کے تو پھر اپنی کچھ پلس پوائنٹس، کچھ نیگیٹو پوائنٹس کسی مختلف جو ہیں وہ اپنی رائے بناتا ہوں، کہ میرے پاس جب لاجکس آ جاتی ہیں کہ مختلف رائٹرز کی، تو میں ان کے مطابق پھر لاجک اپنی میری ڈیولپ ہوتی ہے کہ کون سی چیز کس کی ٹھیک ہے اور کون سی چیز کس کی چیز۔ اچھا، آپ کے خیال میں پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے مشکل سے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں، اور کئی مصیبتیں جھیل کے ان کے والدین ان کو ڈگریاں لے کے دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو جابز نہیں ملتا، امپلائمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ان کی وہ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس کی قدر اور اس کی وہ رسپانس نہیں آتا، تو جس سے وہ مایوس ہوتے ہیں، اور مایوس ہو کے پھر وہ کئی کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو، جو پاکستان کی یوتھ ہے، اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو پورا
جو ہے وہ رسپانس کرنا چاہیے, اور ایسے چانسز, ایسی جابس اویلیبلٹی ان کی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نوجوان اگر پڑھ لکھ کے ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کو فوراً اس کی جو ہے وہ اس کا رسپانس ملنا چاہیے. شیخ صاحب, اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے جی, آپ سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے 2 چیزیں جو ہیں پاکستان کی, میں اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ بالکل, جو کہ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو بھی اقتدار میں جماعتیں رہی ہیں انہوں نے پاکستان کی ہیلتھ کے لیے, یہاں کے وزراء, یہاں کے پرائم منسٹر, یہاں کے لیڈرز, وہ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے علاج کرواتے رہے, اور یہاں کے ہاسپٹلس کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ان کا علاج ہو سکے. تو پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کو یہ بہت بڑا ایک ان کے ساتھ المیہ ہے کہ یہاں پہ وسائل جن کے نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, ان کو تو کسی ہاسپٹل میں وہ چلے جائیں, ان کو تو بیڈ بھی وہاں پہ بڑی مشکل سے ملتا ہے, اور ان کو ٹریٹمنٹ بڑی. اور دوسرا انصاف کا نظام, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں, میں بڑی ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں, ان کا سسٹم, یہاں کے ہمارے وکلا حضرات, ججز. ٹھیک ہو گیا آپ کے خیال میں, یعنی ہیلتھ اور انصاف, یہ 2 چیزیں. جی. اچھا شیخ صاحب, شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی ہے کوئی خاص نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو موٹیویشن والے شعر ہیں, جیسے اقبال نے نوجوانوں کے حوالے سے مثلا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے؟ لیکن جی, اس میں کوشش کرتا ہوں کہ دن میں 1-1.25 گھنٹہ اپنی واک, ایکسرسائز, جم بھی جاتا ہوں, پھر کسی دن سوئمنگ بھی کر لی, تو الحمدللہ بس اس میں اپنی ایکٹیویٹی میں وہ کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ بھوک جب لگے تو تھوڑا سا کھانا بھوک رکھ کے کھا لوں, تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا, بچپن کیسا گزرا؟ کبھی محبت کی یا ہوئی؟ بچپن جی بڑا الحمدللہ ریممبریبل رہا, بڑا دوستانے, اپنا دوستوں کے ساتھ اسکول پہ گیمز بھی, ایکٹیویٹیز بھی پوری طرح کی, اور خوب گھومے پھرے بھی. اور جہاں تک محبت کی آپ نے بات کی ہے, تو میں کوئی سچ کوئی اتنا, سم ٹائمز یہ ضرور ہوا ہے کہ کبھی کوئی فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی کبھی کوئی چیز کوئی کسی حوالے سے اس حد تک اچھی لگی کہ خوبصورت ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک کوئی بہت زیادہ نہیں, کوئی ایسا زندگی میں کوئی معاملہ نہیں آیا کہ جسے کہتے ہیں کہ جی بس, یعنی کہ نارمل حد تک چیزیں رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوئی ترقی کا آپ کے خیال میں کوئی شارٹ کٹ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں بزنس کر رہا ہوں, میں نے پالیٹکس بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی ہے وہ کانسٹنٹلی ایک سٹرگل کا نام ہے, اور ایمانداری سے, نیک نیتی سے آپ کوشش کریں, جسے کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں اور اسی چیز پہ بلانگ کرتا ہوں. شیخ صاحب, کوئی ایسا واقعہ جسے آپ کبھی فراموش نہ کر سکتے ہوں؟ مجھے کوئی زندگی میں ایسا واقعہ, مجھے یہ ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 12 سال جس کاز پہ محنت کی اور جس لیڈر کے لیے اپنی زندگی کا انتہائی ویلیویبل ٹائم جس کو میں نے دیا, تو مجھے کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اس چیز کا ملال ضرور ہوتا ہے کہ 12 سال جس جماعت کے لیے محنت کی, آج اس جماعت کی گورنمنٹ ہے, تو اس گورنمنٹ میں اس طرح محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح میں بیگانہ ہوں, اور مجھے پہلے ٹکٹ کی حد تک مجھے بڑا سخت, آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑا زیادتی ہوئی, اور 2 دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا, اور اس کے بعد مجھے آج بھی یہ بڑا فیل ہوتا ہے کہ آج اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن مجھے اس چیز پہ اکثر میں ریپینٹ کرتا ہوں کہ میرے جیسے اور بھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگیوں کا بہت بڑا ٹائم دیا, لیکن آج وہ بالکل اس طرح ہیں کہ وہ بیگانے ہیں. اور شیخ صاحب, اس کے علاوہ کوئی ایسا کام یا خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو آپ کی؟ الحمدللہ جی, مجھے میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری فیملی, میرے والدین, اللہ ان کو ان کا سایہ سلامت رکھے, حیات رہیں, میرے بیوی بچے, الحمدللہ مجھے اللہ نے ساری چیزیں, کاروبار میں بھی مجھے اللہ نے جو میں نے مانگا, جس طرح کا مانگا
اس سے شاید میری اوقات سے زیادہ ہی مجھے نوازا ہے. ہاں ایک چیز کا میرے اندر ضرور ایک شوق ہے اور میرے اندر ایک یہ کافی حد تک اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی سٹیج پہ پاور دے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ میں لوگوں کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی بہتر کام. شیخ صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے, نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو جی میں کہوں گا کہ مایوسی گناہ ہے اور سچائی کا راستہ جو ہے وہ اپنائیں, حق سچ پہ رہیں. سچائی کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے, اس پہ جگہ جگہ رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور لمبا بھی ہے, لیکن جیت اور فتح وہ حق کے راستے کی ہے. اور دوسرا میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے نوجوان, چونکہ پاکستان کی ایک فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے, اکثریت ان کی ہے, تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دوں گا کہ جس وقت یہ کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں, کسی جماعت کا, کسی کینڈیڈیٹ کا, کسی کو ووٹ دیتے ہیں, تو اس کا ذاتی کردار, اس کی سٹرگل, اس کی محنت, اس کا رائٹ, آیا وہ ڈیزرونگ ہے, جس جماعت نے اس کو ٹکٹ دیا اس جماعت کے لیے اس کی قربانیاں ہیں, وہ ضرور دینا چاہیے. یہاں پر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو لوگ مختلف جماعتوں میں رہتے ہیں اور وہ ہر جماعت سے باری لیتے ہیں, اور وہ ایسے کاریگر لوگ ہوتے ہیں کہ جس وقت جس جماعت نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ اس طرف سے بھی باری لے کے چلے جاتے ہیں. اگر پاکستان پہ نوجوان اویئرنیس اور ایجوکیشن رکھتے ہیں تو ان کو بالکل ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے, ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور اپنے ایسے لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں, صاف ستھرے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. فی الحال دیجیے اجازت, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.